السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اگر حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ محترم سامعین، دعوت و تبلیغ کے اس عالی محنت میں اپنی عمر، قدامت، قربانی، جہد مسلسل اور تجربات کے اعتبار سے حاجی عبدالوہاب صاحب، مولانا یعقوب صاحب، حضرت مولانا ابراہیم صاحب کی حیثیت گویا سند اور اتھارٹی کی ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب ہمارے تینوں اکابر ثلاثہ کا دور دیکھے ہوئے ہیں اور تینوں کی زیارت، صحبت، رفاقت اور اعتماد انہیں حاصل ہے، اور تبلیغ گویا جذب اور ہضم کیے ہوئے ہیں۔ مولانا یعقوب صاحب اور حضرت مولانا ابراہیم صاحب دونوں حضرات شیخین یعنی مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب کے معتمد خاص رہے ہیں۔ ان اکابرین حضرات اور اسی طرح مختلف ممالک کے اور اس ملک کے دیگر اکابرین حضرات نے اصلاحی کوشش، نہج کی حفاظت، کام کی حفاظت، شورا کی تکمیل اور اپنے موقف کا اظہار کے لیے جو خطوط لکھے ہیں، ان میں سے چند خطوط کا خلاصہ صرف 6 باتوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے نیا اور پرانے نہج میں فرق واضح ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس دن سے تبلیغ سے تعلق ہوا ہے، یہ سنا ہے کہ ہمارے بیانات 6 نمبر کے اندر ہونے چاہیے، مگر اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اپنے دائرے سے باہر قدم نکال رہے ہیں۔ تردید، تنقیص، تقابل، عقائد و مسائل اور حالات حاضرہ کے تذکروں سے ہمارے حضرات بچتے رہے ہیں، مگر اب آپ کے بیانات میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے یہ غیر ارادی ہوں، جن پر علماء کرام کو شدید اختلاف ہے، جو آج تک کبھی مولانا یوسف صاحب اور ہمارے مرکز کے پچھلے اور موجودہ بیان کرنے والے علماء پر نہیں ہیں۔ یہ صرف آپ کے بارے میں کیوں ہیں؟ جن باتوں پر علماء کو اعتراض ہے، ان کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی حدود سے باہر نکل کر اس کا شکار تو نہیں ہو رہے ہیں۔ انہیں نظر انداز کر دینا یا جواب نہ دینا کافی نہیں ہے، جبکہ اعتراض کسی ایک فرد کی طرف سے نہیں ہے، علماء کا ایک محاذ بنتا جا رہا ہے جو ہمارے کام کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ان باتوں کے تذکرے کے بغیر بھی اب تک ہمارا کام چلتا رہا اور چل رہا ہے۔ ان باتوں کو چھیڑ کر علماء کو اپنے مخالف بنانے کی آخر اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ان باتوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے خیر خواہانہ کوششیں ہوئی، لیکن اس کوشش کو بمبئی کے جوڑ کے وقت سینکڑوں مجمع میں آپ نے مناظرے کا نام دیا کہ کچھ لوگ مجھ سے مناظرہ کرنے آئے تھے۔ بزرگوں کی طرف سے ملے ہوئے طریقہ کار کو اور موقف کو تجربے کا نام دے دیا۔ آپ نے یوں کہا کہ مجھے آ کر تجربہ سنا رہے ہیں، حالانکہ یہ کام تجربے کا نہیں، سیرت کا ہے، اور مجھے کہتے ہیں کہ مشورہ نہیں کرتا۔ مشورہ میں کس سے کروں؟ کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اور آپ اپنے بیانات میں اطاعت پر بہت زور دیتے ہیں۔ پچھلے پرانوں کے جوڑ میں آپ نے فرمایا کہ مولوی ابراہیم اور مولوی یعقوب سب کے بیانات سنتا ہوں کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ جو انشراح کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مشورہ نہیں ہوا، وہ جاہل ہے۔ آپ اپنے اساتذہ کو جاہل کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات، مسجد کی آبادی، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، وہ تو ہمارا مقصد ہے۔ ہماری ساری محنت ہی مسجد کے آباد کرنے کی ہے، اور ساری محنت کے نتیجے میں پھل کی طرح سارے عالم میں مساجد کی آبادی وجود میں آ رہی ہے، مگر اب ایک مخصوص عمل کو مسجد کی آبادی سمجھا اور سمجھایا جا رہا ہے، اور جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے وہ اس سے مختلف ہے جو ہم 50 سال سے زائد عرصے سے کرتے آ رہے ہیں۔ اس کی شکل عمومی گشت کی بن گئی ہے۔ عمومی گشت خروج کے زمانے میں 1 مرتبہ اور مقام کے لوگ ہفتے میں 2 مرتبہ کرتے ہیں۔ یہ پچھلے 50 سالہ دور کی عملی شکل ہے، اور مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔
ان حضرات نے ہفتے کے 2 گشت رکھے تھے، اب ترتیب بدل گئی ہے۔ اس کام میں پہلی محنت خروج پر تیار کرنے کی ہے، یعنی جماعتیں بنا کر نکالنے کی محنت۔ دوسری محنت مسجد وار جماعت بنا کر انہیں مقامی کام پر ڈالنا۔ یہ بات اب ذہنوں سے اوجھل ہو رہی ہے کہ مقامی لوگوں کی روزانہ کی محنت ہو یا باہر سے آئی ہوئی جماعت کی محنت، سب سکڑ کر اس پر آ گئی ہے کہ مسجد کے اطراف جو لوگ ملے انہیں گھیر کر مسجد میں لانا اور انہیں دعوت تعلیم میں بٹھانا۔ اس ایک عمل کو مسجد کی آبادی کی محنت تصور کیا جاتا ہے۔ اب ہفتے کے 2 گشت نہ رہے بلکہ روزانہ کا گشت ہو گیا ہے۔ روزانہ ان بار بار کے گشتوں کی وجہ سے عوام میں توحش پیدا ہونے لگا ہے، اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ عمل ہو رہا ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ محلے کے ہر گھر تک پہنچ کر ہر فرد پر محنت کرنا ختم ہو رہا ہے، اور عمومی گشت کی اہمیت ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ ایک مرتبہ 6 ماہی مشورے میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ نہج کے بدلنے کی بات کر رہے ہیں وہ شیطانی وساوس میں مبتلا ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نہج بدل رہا ہے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت تو مسجد کے باہر ہے، کیونکہ دعوت تو بے طلبوں میں ہوتی ہے، جو مسجد میں آ گئے ان میں طلب پیدا ہو گئی۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں غفلت کا ماحول ہے، وہاں دعوت نہ دی جائے۔ ہمارا کام یہ تھا کہ ہر فرد امت کے پاس جا کر جہاں ملے، مسجد ہو یا ہوائی جہاز، ٹرین ہو یا ٹیکسی، گھر ہو یا کھیت یا شراب خانہ، اس کا دینی ذہن بنا کر، آخرت یاد دلا کر اور دعوت کی ذمہ داری سمجھا کر 4 ماہ سے لے کر مقامی کسی ایک عمل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے تیار کرنا ہے۔ جب وہ تیار ہوگا تو ہر حال میں اس کو مسجد میں آنا ہے، اس لیے کہ ہمارا پورا کام مسجد ہی سے تعلق ہے، مسجد ہی سے متعلق ہے۔ محنت کا یہ رخ شروع ہی سے چل رہا تھا، اور اس کے نتیجے میں لاکھوں افراد اور گھرانے دین اور دین کی محنت پر آئے، اور ہزاروں نئی مسجدیں بنی، بند مسجدیں کھلی، تنگ مسجدیں وسیع ہوئی، اور غیر آباد مسجدیں اعمال نبوت سے آباد ہوئی۔ اور اس طرح کام اور کام کرنے والے دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہے تھے کہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور کام کی ذمہ داری بعد والوں پر آئی۔ اسی ذمہ داری کے تحت آپ کے اہم مواقع پر بیانات بڑے بڑے مجموعوں میں ہونے لگے۔ تھوڑے ہی عرصے میں بیانات میں کام کا نیا رخ سامنے آنا شروع ہوا کہ اللہ کے تعلق سے ملنے کی جگہ صرف مسجد ہے، اور ہمارے سارے گشت لوگوں کو مسجد میں لانے کے لیے ہے، اور صحابہ پر گشت کر کے ان کو مسجد میں ایمان کی مجلس میں جوڑتے تھے۔ یہی طریقہ جہد صحابہ کا ہے۔ اس کے علاوہ کے سارے طریقے تنظیمیں اور رواجی ہیں، مجاہدہ نہیں، خلاف سنت ہے، سیرت سے ثابت نہیں ہے۔ ان طریقوں سے رواج تو پھیل سکتا ہے، دین کبھی بھی نہیں پھیل سکتا۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک تو صحابہ پر صحابہ کا گشت کرنا بیان کیا، حالانکہ یہ مقام صحابہ سے گری ہوئی بات ہے۔ ہمارا گشت ہے بے طلب بندوں میں بے غرض ہو کر پھرنا۔ اگر بے طلبی کفر کی وجہ سے ہے تو ایمان کی دعوت ہے، اور اگر بے طلبی ضعف ایمان کی وجہ سے ہے تو قوت ایمان کی دعوت ہے، اور صحابہ کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ اور دوسرے اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے عبداللہ بن رواحہ، معاذ بن جبل، عمر بن خطاب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کے واقعات کو استدلال میں پیش کیا گیا۔ حالانکہ ان واقعات میں مسجد کی کوئی قید نہیں سوائے ابو ہریرہ کے واقعے کے، اور وہ بھی صرف ایک مرتبہ، اور اس میں بھی صرف مسجد میں عمل کی اطلاع ہے، لانا نہیں، اور نہ مسجد میں استقبال کی کوئی شکل۔ ان واقعات سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ جہاں ملتے تھے ایمان کا مذاکرہ کرتے تھے، اور ایمان کی مجلسوں سے ایمان بڑھتا ہے، باقی جتنی باتیں ہیں وہ بے اصل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی آبادی کی شکل دعوت، عبادت، تعلیم اور خدمت ہے، جس میں صحابہ کا بغیر گشت حسب موقع و ضرورت اور استعداد لگنا ہوتا تھا، جس سے مسجد اکثر وقت آباد رہتی تھی۔ باقی مسجد کی آبادی کی یہ شکل، یعنی دعوت، تعلیم، استقبال کو مسجد نبوی کے ساتھ جوڑنا، اور یہ دعویٰ کرنا کہ جس مسجد میں دعوت، تعلیم، استقبال نہیں ہے وہ مسجد نبوی کے نہج پر نہیں ہے، بیجا جسارت اور یہ آپ کا اجتہاد ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کو عوام کے سامنے واعظ فرمایا کرتے تھے۔ ان سے روزانہ واعظ کا مطالبہ کیا گیا تو فرمایا روزانہ واعظ کے ذریعے میں تمہیں تنگی اور اکتاہٹ میں ڈالنا نہیں چاہتا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تنگی اور اکتاہٹ کے خدشے کا لحاظ رکھتے ہوئے ہماری نگہبانی اور محافظت کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روزانہ کا دعوت، تعلیم، استقبال آپ کا اجتہاد ہے، سنت اور صحابہ کے نہج کے خلاف ہے، اور ہمارے بزرگوں نے ہفتے کے 2 گشت فرمائے تھے، ایک اپنے محلے میں اور دوسرے کسی محلے میں۔ یہ ترتیب عین سنت کے مطابق اور صحابہ کے نہج پر ہے۔ اب تو ہفتے کے 2 گشت کے بجائے روزانہ ایک ہی محلے میں کئی گشت ہو گئے، جس سے محلے والوں میں تنگی، اکتاہٹ اور توحش پیدا ہو رہا ہے۔ آپ کارگزاری میں سوال کرتے ہیں کہ روزانہ کتنی شفٹوں میں یہ عمل مسجد میں ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں اپنے اکابر کے طرز اور نہج سے بالکل ہٹی ہوئی ہیں۔ تیسری بات منتخب احادیث کے تعلق سے ہے۔ جب اس کتاب کا مسودہ ہاتھ لگا تو چاہیے تو یہ تھا کہ ساتھیوں سے چھپوانے کا مشورہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ بغیر مشورے کے چھپوا دیا۔ پھر منظر عام پر آنے کے بعد تعلیم کے نصاب میں داخل کرنے کے لیے مشورے کے راستے سے کوشش ہوئی، لیکن کسی وجہ سے مشورہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ انتظار اور صبر کیا جاتا اور اللہ تعالیٰ سے کہا جاتا، اس لیے کہ اللہ کے علم میں کسی عمل کا حق ہونا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے بحسن خوبی چلا دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ضد میں آ کر مطالعے کے ذریعے سے استفادہ کی بات مجمع میں کہنا شروع کی۔ تھوڑے عرصے بعد بات آگے بڑھی کہ مطالعے سے استفادہ مکمل نہیں ہوتا، اس کو تعلیم میں لانا چاہیے۔ پھر آگے کہنا شروع کیا کہ ایک دن فضائل کی تعلیم اور ایک دن منتخب کی تعلیم گھر میں بھی مسجد میں بھی کریں۔ پھر بات آگے بڑھی کہ ہر فرد جماعت میں کتاب ضرور ساتھ میں رکھے، پھر مرکز نظام الدین میں بھی صبح کی تعلیم شروع کرا دی۔ حالانکہ مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ نے اشارتاً کنایتاً بھی اس کی تعلیم کا ذکر نہیں کیا۔ فضائل اعمال کو آہستہ آہستہ ختم کر کے اس کی جگہ پر منتخب کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ چوتھی بات خواص میں محنت کے تعلق سے ہے۔ ہدایات میں ہمیشہ یہ بات سنتے اور کہتے آئے ہیں کہ جماعت جب کسی بستی میں جائے تو سب سے پہلے خصوصی گشت کرے، دینی اور دنیاوی لائن کے خواص سے ملے، انہیں اپنے کام کا معاون بنانے کی کوشش کرے۔ یہ جماعت کا پہلا کام ہے، 50 سال سے اس پر عمل رہا اور جماعتوں کو ہدایت دی جاتی رہی ہیں۔ اب یہ متروک ہے اور کہتے ہیں کہ طبقہ واری کام نہیں کرنا ہے، حالانکہ یہ کام دونوں حضرات کے دور میں ہوتا رہا۔ خواص اور دیگر طبقات عمومی محنت کے ساتھ ہی جڑتے تھے، اور اس طرح اس کا نفع اظہر من الشمس ہے۔ طبقاتی کام کو روکنے کے لیے بھی نصوص سے غلط استدلال کیا گیا۔ طبقات پر کس طرح محنت کرنا ہے اسے سمجھانے کے بجائے یہ کہا جا رہا ہے کہ طبقات پر محنت نظام الدین سے منع کر دی گئی۔ پانچویں بات مستورات کے 5 کام، جس میں تجوید کا حلقہ بھی ہے۔ تجوید بہت ضروری ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن اس کے چلانے کا طریقہ یہ تھا کہ ساتھیوں کے درمیان مذاکرہ اور مشورہ ہوتا اور کوئی ایسی شکل قائم ہو جاتی کہ کسی کو اشکال باقی نہ رہتا اور کوئی ملک والا اس بات کو لینے میں تردد نہ کرتا، جبکہ کئی ملکوں والوں نے یہ کہہ دیا اور یہ کہا کہ یہ باتیں ہمارے یہاں نہ چلاؤ۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اس کام کی 3 بڑی خصوصیات جو روز اول سے دیکھنے میں آ رہی تھی، وہ اجتماعیت قلوب، اتحاد فکر اور وحدت کلمہ ہیں۔ اب یہ تینوں ٹوٹ رہی ہیں۔ رائے گنج والے اپنی پرانی نہج پر ہے جو مولانا یوسف صاحب کے زمانے سے ہے۔ آپ نے مذکورہ چیزیں اپنے اجتہاد سے چلا دی ہیں جو کہ نئی ہیں۔ تمام دنیا میں دونوں ملکوں سے جماعتیں جاتی ہیں۔ بنگلے والی مسجد یعنی نظام الدین سے جانے والی جماعتیں آپ کی باتیں چلاتی ہیں، کیونکہ آپ خود روانگی کے وقت ان باتوں کو چلانے کی ہدایات دیتے ہیں۔ واپسی پر کارگزاری والے بھی یہی باتیں پوچھتے ہیں کہ ان باتوں کو چلایا یا نہیں۔ چنانچہ جماعتیں محاسبے کے خوف سے اور اپنا دامن چھڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ خوب چلی ہیں۔
یعنی پورا دعوت کا کام اب سمٹ کر منتخب احادیث اور دعوت، تعلیم، استقبال پر رہ گیا ہے، جبکہ پاکستانی جماعتیں ان کا نام بھی نہیں لیتی۔ دنیا میں دونوں جگہ کے لوگ ہیں اور دونوں جگہ سے متاثر لوگ ہیں۔ ہندوستان والے یعنی نظام الدین سے متاثر لوگ کہتے ہیں کہ نظام الدین سے جو بات چلائی جا رہی ہے اسے چلاؤ، اس کا نہ چلانا خیانت ہے۔ اور جو راون سے متاثر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نئی چیزیں ہیں جو پچھلے بزرگوں کے دور میں نہیں تھی، نہ ان کا اب تک کوئی مشورہ ہوا ہے، لہٰذا اس کا چلانا خیانت ہے۔ اب اختلاف مسجد مسجد، گھر گھر تک پہنچ گیا ہے۔ وحدت کلمہ جو ہماری خصوصیت تھی وہ ٹوٹ گئی ہے۔ اجتماعیت قلوب اور اتحاد فکر ختم ہو گیا ہے۔ ان کی جگہ اب انتشار ہی انتشار ہے۔ ہر جگہ اختلافات، جھگڑے، لڑائیاں، ان سب کے اکیلے آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ آپ اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ کام کو صحابہ کے نہج پر لاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک کام صحابہ کے نہج پر نہیں تھا اور اب آپ صحابہ کے نہج پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اپنے اکابر پر بہت بڑا الزام ہے کہ نہ انہوں نے صحابہ کا نہج سمجھا نہ اس پر کام کو چلایا، لہٰذا آپ اس کی تجدید کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ بات تسلیم ہے کہ کام کرنے والوں کے ذہن میں کام کی نئی شکلیں سامنے آتی رہتی ہیں اور یہ ایک ضرورت اور تقاضا بھی ہے، مگر اسے چلانے سے پہلے پرانوں کے درمیان مذاکرے سے ایک ذہن ہو جانا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرح مذاکرات کے بعد جو چیز وجود میں آئے گی وہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کی طرح انشاءاللہ قیامت تک چلے گی۔ وقتی حل کر کے آگے چلتے رہنا اس عالمی کام کے مفاد میں نہیں ہے، اسی سے شاخیں پھوٹتی ہیں۔ لوگ اب ہمارے پیچھے پڑے ہیں، اللہ پاک دستگیری فرمائے۔ مشورے کے بعد کسی چیز پر جمنا انشاءاللہ عزم ہے، اس میں اللہ پاک کی مدد ہے، اور مشورے سے پہلے کسی بات پر جمنا یہ ضد ہے۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ مذکورہ امور میں جو کچھ بھی خیر کی باتیں ہیں اور کام کے لیے مفید ہیں، اللہ جل شانہ ان کا آپ کو انشراح فرمائے۔ اتحاد کلمہ اور اجتماعیت قلوب اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔